اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک اگین ٹو سیکنڈ ایپیسوڈ آف ہوم اسکولنگ سلیبس. اور میرے ساتھ ہوم اسکولنگ موم حنا سیال موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، ہماری اب الحمدللہ جو پہلی ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ سے لوگوں نے سپورٹ کافی کیا، اور اس کے اندر جو کامنٹس وغیرہ تھے وہ ہم تک پہنچتے رہے. اور ان کامنٹس کے اندر جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ کامنٹس، تو ایک چیز کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ لوگ، جس طرح ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہوم اسکولنگ، ان اسکولنگ، اسکولنگ ایٹ ہوم، یہ کیا چیزیں ہیں، لوگ ابھی بھی تھوڑے سے کنفیوزڈ ہیں. ان کا یہ سوال آ رہا ہے کہ جی مجھے بتائیں 7ویں جماعت کی ہوم اسکولنگ کیسے کرنی ہے، 3ری جماعت کی ہوم اسکولنگ کیسے کرنی ہے. تو پہلے میرے خیال میں ہمیں نا آڈینس کو کلیئر کر دینا چاہیے، آپ اگر کلیئر کر دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوم اسکولنگ کی کیا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. ہاں جی، اور آئی تھنک یہ سب سے زیادہ کامن کمنٹ اور سب سے زیادہ کامن مس انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے. اچھا، مزے کی بات ہے کہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کافی کرٹیسزمس آتی ہیں ہوم اسکولنگ کی طرف. ہوم اسکولنگ اگر آپ اس کو فلی انڈرسٹینڈ کریں، وہ بہت انکلوسیو ٹاپک ہے. وہ ہر طرح کے ایشوز کو، ہر طرح کے بچے کو، مقصد ہی یہ ہے بیسکلی ہوم اسکولنگ کا. اور جو کرٹیسزم اسکولنگ کی ہے وہ شروع ہم نے یہاں سے کی تھی کہ نہیں، وہ ہر بچے کی سپریٹ اسٹرینتھس، سپریٹ نیڈس، ریکوائرمنٹس کو کیٹر نہیں کرتا. ہوم اسکولنگ تو یہی کرتا ہے. اور ہم نے ہوم اسکولنگ کو مس انڈرسٹینڈ کر کے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، اور وہی کرٹیسزمس جو ایکچولی اسکولنگ کی بنتی ہے وہ ہم نے ہوم اسکولنگ پر ٹارگیٹ کرنے لگے. ہوم اسکولنگ ایگزیکٹلی کیا ہے جو ہم مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو سوال زیادہ تر اٹھ رہے ہیں وہ ہوم اسکولنگ کی ایک پارٹ کے بارے میں ہے. دیٹ از اسکولنگ ایٹ ہوم. دیٹ از اسکولنگ ایٹ ہوم. دیٹ از اسکولنگ ایٹ ہوم. دیٹ از اے پارٹ آف ہوم اسکولنگ. لیکن ٹوٹیلٹی میں ہوم اسکولنگ میں مزید اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. جو سارے سن رہے ہیں، میں ان لوگوں کو ایک ریکویسٹ کروں گی کہ ایک پیپر پکڑیں، ایک پینسل پکڑیں، اور ہوم اسکولنگ کو فلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ 3 کالمس بنا لیں. ایک کالم میں ایکیڈیمکس ہوئیں گی، آپ کا ہیڈر ایکیڈیمکس ہے. جو آپ لوگوں کے سب سے زیادہ سوال جس پہ اٹھتے ہیں وہ ایکیڈیمکس پہ ہیں کہ کیا کریکولم ہونا چاہیے، کیا سلیبس ہونا چاہیے اس جماعت کے حساب سے، اس عمر کے حساب سے. اس ٹائم پہ اپنے بچے کو اسکول سے اٹھا لیا، اسکول میں اس ٹائم پہ کیا کروایا جا رہا ہوتا ہے. دیٹ از جسٹ 1 کالم. آپ اس کو کیٹر کریں گے، اس میں آپ لکھیں گے کہ آپ بچے کو فار انسٹنس ڈاکٹر بنوانا چاہتے ہیں، یا آپ بچے کو فار انسٹنس آرٹسٹ بنانا چاہیے، یا ٹیچر بنانا چاہتے ہیں. کوئی بھی سبجیکٹ جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں، اے بی، بچہ کس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کا بچہ سائنس میں بہت تیز ہے، میتھ میں بہت تیز ہے، زبانوں کے حساب سے بہت تیز ہے، انگلش بہت اچھی لکھ لیتا ہے، خوشی سے لکھتا ہے، کریٹیو رائٹنگ بہت اچھی طریقے سے کر لیتا ہے. جو بھی ہو سکتا ہے وہ آپ اس کالم میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ایکیڈیمک، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایکیڈیمک آپ لوگوں کا گول کیا ہونا چاہیے، ایکیڈیمکلی وہ ابھی اسٹینڈ کہاں کرتا ہے، اس کا انٹرسٹ کہاں ہے، وہ سارا ایک کالم میں آئے گا. دیٹ از جسٹ 1/3 آف ہوم اسکولنگ. یہ ہو گیا اسکولنگ ایٹ ہوم. اس کے حساب سے پھر آپ نے اپنے ٹیوٹرز رکھنے ہیں، آپ نے خود سے پڑھانا ہے، آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے. یا اگر آپ لگتا ہے کچھ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ وہ خود سے ویل اکوپڈ ہیں، وہ کوئی سبجیکٹ ان کا اپنا تھا جو کہ بچہ بھی اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے، وہ خود سے پڑھانا چاہتی ہے، مدر فادر کوئی ٹائم دینا چاہتے ہیں، تو وہ گھر سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. مطلب آپ خود سے پڑھا سکتے ہیں. بڑا کوئی بہن بھائی ہے، کوئی کزن ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی نیبر ہے، یو کین ٹیک ہیلپ فرام اینی ون. اور آپ وہ بچے کے نیڈس، جیسے کہ آپ نے کو ڈرافٹ کر لیا ہے پلان، اس کے مطابق آپ اس کا ایک روٹین سیٹ کر لیں گے. اس میں آن لائن بھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، اکیڈمیز کی بھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، گھر پہ ٹیوٹر کو بلانے کی بھی اپرچونیٹیز. بیسکلی آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک ورچوئل اسکول، اور اس کے آپ ہیڈ یا پرنسپل بن گئے ہیں، اور آپ خود آپ نے اپنے ہاتھ میں اس کریکولم اور اس کو لے لیا ہوا ہے کہ میں نے کریکولم تو لیٹ سے نہ کہیں، لوگ اس کو غلط اس طرف لے جاتے ہیں، لیکن آپ نے وہ ساری بچی کی نیڈ کو دیکھ کے اور اپنے بچے کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے، اور آپ کی آگے کیا ایمبیشنز ہے کہ بچے کو کیا اپنی اسٹرینتھس ویکنیسز کے حساب سے کرنا چاہیے، اس حساب سے آپ اس کی ایکیڈیمکس سیٹ کر سکتے ہیں، اور ٹائم بھی اپنی مرضی سے ایلوکیٹ کر سکتے.
تو وہ آپ اپنی نیڈس کے مطابق اور بچے کی اسٹرینتھس کے مطابق. ایک اور چیز میں اس میں پھر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہمیں اصل میں بہت زیادہ عادت ہے کہ ہمارا کوئی ہاتھ پکڑے اور بس ہمیں نا ہم آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں, اب بس ہمیں سوچنا نہ پڑے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ریزورٹ کرتے ہیں اسکولنگ پہ, کیونکہ ہم نے بچے کو بس داخل کر دیا اور بس بعد میں بچہ پڑھ کے باہر نکل آئے گا. ہاں یہ انڈسٹری کی لائن, ہاں انڈسٹری کی لائن میں ایک سائڈ سے بس را سبسٹریٹ آپ نے گھسایا ہے تو باہر فنشڈ پیکڈ پروڈکٹ آپ کو ملنا چاہیے, اور اس میں کون سے انگریڈینٹس جا رہے ہیں اس کا کوئی آپ کو پتہ نہیں ہوتا. وہ خیر اگین ایک کرٹیسزم میں آ جاتا ہے. لیکن ہماری یہ جو انسکولنگ کی بات ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ختم کیا تھا نا جس پوائنٹ پہ, وہ اس سے ملتی ہے. جو ہم نے اپنے آپ کو انسکول کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو انسکول کرنا ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو جو ہے بس ایک پٹری پہ چڑھا دیا اور وہ وہاں سے اور آپ خود سے بھول جائیں. یہ آسان تو بہت ہے لیکن آسانی کی بات نہیں ہو رہی ادھر. ابھی بات ہو رہی ہے صحیح کیا ہے, بچے کی ضرورت کیا ہے, دنیا کے حساب سے بچے کی کیا ضرورت ہے, آپ کی پوچھ کس چیز پہ ہے. ہر طرح سے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ خود سے کریں اور انسکول اپنے آپ کو کریں کہ یہ پڑھائی یا بچے کی تربیت اس طریقے سے نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو سارا ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے اس میں شامل ہونا ہے, اس میں آپ نے ڈیسیجنس لینے ہیں. اچھا, جو سوال زیادہ کریکولم کے حوالے سے اٹھتے ہیں اس میں آپ کا ایک چھوٹا سا میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ دے سکتی ہوں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں. اپنے کوئی بھی علاقے کی قریب بک شاپ پہ جائیں, وہاں سے پوچھیں کہ جی میں اس اسکول کا, بڑی بک شاپس جو ہوتی ہیں ان کو بڑے اسکولس کے ساروں کے سلیبس کا پتہ ہوتا ہے, اس کلاس کا مجھے کتابیں دکھا دیں اس سبجیکٹ کی, وہ آپ کو دکھا دیں گے. اچھا آپ یہ بھی نہیں چاہتے, آپ کہتے ہیں اچھا مجھے بتا دیں آپ کے پاس اس سبجیکٹ کی اس کلاس کی کون کون سی کتابیں اویلیبل ہیں. آپ کھڑے کھڑے دیکھیں, آپ کے پاس کیمبرج کی بھی آ گئی, آکسفورڈ کی آ گئی, آپ کے پاس پنجاب ٹیکسٹ بورڈ آ گیا, آپ کے پاس یہ آفاق سن سیریز آ گئی, آپ کے پاس بے شمار آپشنس اویلیبل ہیں. اب آپ نے ان کو دیکھا, تھوڑا سا آپ کو نظر میں پتہ چل جائے گا, سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کتاب کی ویلیو کیا ہے. آفاق سن سیریز کی جو کور بک ہے نا اس میں بچیوں نے حجاب پہنے ہوئے تو سامنے ہی نظر آ جاتا ہے. یا وہ آپ کو ایک گلوبل اسٹوڈنٹ کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں جو آکسفورڈ اور کیمبرج کر رہے ہوں گے, یا وہ آپ کے اپنے جو معاشرہ ہے اس کی ویلیوز کے مطابق آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں. پنجاب ٹیکسٹ بورڈ جو ہے وہ بالکل فرق چیز ہے, وہ آپ کو تھوڑا پرو اکنامیکل ہے. ہاں وہ اکنامیکل بھی ہے اور وہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے جو کہ میٹرک میں جانا چاہتے ہیں اور FSC کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کرایا ہی بچے کو O لیول A لیول ہے تو آپ کیمبرج یا آکسفورڈ میں کروائیں گے. اگین دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن کہ آپ بچے کو کس چیز کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے لیے ابھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں, آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, انگلش کی ایگزامپل اگر میں لے لوں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کے سینٹینسز ہیں یا وہ جو کمپریہنشنز ہوتی ہیں, جو اسٹوریز ہیں, جیسے ہم آفاق سن سیریز یوز کرتے ہیں. آفاق سن سیریز میں جو ہے وہ بچوں کی کہانیاں بھی ایسی ہیں, علی went to the mosque. اب نا if that's important for you, آپ کے لیے اگر وہ اہمیت رکھتا ہے تو آپ کے کلچر اور آپ کی اس کے حساب سے. لیکن جو آکسفورڈ کیمبرج ہے اس کی کوالٹی, they will be going to the church. وہ یہ گلوبل ایکسپوجر رہے گا, گلوبل ایکسپوجر ہے, اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا دنیا میں اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا بچہ جو ہے وہ گلوبل آڈینس سے ایکسپوزڈ رہے گا. ہر کتاب کا مقصد پیچھے فرق ہے, لکھنے والا بندہ فرق ہے. یہ آپ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ نے بچے کو کس طریقے سے کیسے ایکسپوز کرنا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے, آپ اپنے جو بھی محلے کی آپ کو لگتا ہے کہ اچھی ایک بک شاپ ہے, آپ ادھر جائیں اور آپ ان سے پوچھ لیں. اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, آرام سے یو ول بی ایبل ٹو کم اپ ود بکس. آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سبجیکٹ کی ایک طرح کی کتاب لے کر آ رہے ہیں, دوسری سبجیکٹ کی کسی اور کی کتاب لے کر آ رہے ہیں, جسٹ ٹو سی بچہ کس چیز پہ پہلے کون سی چیز پہ زیادہ اچھی طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بچہ بہت اچھی طریقے سے پک کر رہا ہے, دین یو کنٹینیو ود دیٹ. تو یہ تو سلیبس اور کریکولم کی بات ہوگی. اچھا, یہ ایک کالم کی ابھی ہم نے بات کی ہے, 2 اور کالمس ہیں. جب ہمارا 6 منتھ کا جو کورس ہوتا ہے جو سر کرواتے ہیں ہوم اسکولنگ کے حوالے سے, جو آن لائن اویلیبل بھی, اور ہم ہمیشہ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں شروع سے لے کے آخر تک ہوم اسکولنگ کی اندر باہر کا سب کچھ پتا ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ کورس کر لیں, اس میں سب کچھ ہے. اس کورس کا نام ہے اسمارٹ پیرنٹنگ اینڈ ہوم اسکولنگ کورس. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو علیحدہ کر لیا تعلیم اور تربیت کو, جبکہ ایکچولی ایک چیز ہونی چاہیے ایسنس کے طور پہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک چیز ہے. ہم نے جو غلطی کی نا, جو اگین کرٹیسزم اسکولنگ کے حوالے سے آتی ہے, کہ ہم نے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیج دیا, وہاں ان کی تربیت نہیں ہو رہی, تربیت کے لیے ٹائم نہیں بچتا.
یہ وہی حساب ہے جیسے دنیا میں ہم نے لوہے انسانی نے جو ہے وہ مذہب اور دنیا کو الگ کر دیا, حالانکہ یہ دونوں ایک چیز تھی, دین تھا. ہم نے بہت چیزوں کو الگ کر دیا, اور یہ خیر بہت ڈیوائڈ اینڈ رول پہ ڈیوائڈ اینڈ رول, ہاں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ جنرلی دنیا کا ایک طریقہ کار ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ دین کا ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں, جس کی وجہ سے ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے ہولسٹک ہیلتھ کی بات کرتا ہے, ہولسٹک لیونگ کی بات کرتا ہے, برنگنگ ایوری تھنگ بیک ٹوگیدر, sort of bringing everything in one place. So schooling بھی جو ہے وہ holistic ہی, آپ سمجھ لیں ہوم اسکولنگ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک holistic ماڈل ہے جس میں تربیت بھی ہو رہی ہے اور تعلیم بھی دی جا رہی ہے. اب دو جو کالمز رہ گئے, ایک ہے اسکل کا, ٹھیک ہے, آپ بچے کو کون سی اسکلس دینا چاہتے ہیں. اگین جو کرٹیسزم ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وہ اسکلس نہیں تھے کہ جس سے ہم دنیا کو, جو دنیا جینے کے لیے, ریالٹی میں جانے کے لیے آپ کو اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی اسکلس ہیں, آدمیوں کے حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں بہتر اس کو, بجٹنگ, فائنینشیل مینجمنٹ, ٹھیک ہے. اب یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں پڑھایا جاتا آپ کو. ٹیکسیشن ابھی تک بڑے بڑے جو ہیں بڑے بڑے جو ہیں ان کو ٹیکسیشن کی بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, وہ 45 سال کی عمر میں پڑھایا جاتا ہے. تو وہ اسکولنگ میں آپ کو یہ اسکلس حاصل نہیں آپ کرتے, ٹھیک ہے. عورتوں کے حوالے سے ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے یا جنرل ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ ہے, دونوں کے حساب سے بیسک سروائیول اسکلس, لائف اسکلس کی مینجمنٹ ہے, بیسک کوکنگ, آپ سمجھ لیں گھر کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے, رشتوں کو کیسے نبھانا ہے, سارا کچھ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہارڈ اسکلز اور سافٹ اسکلز دونوں جو ہیں وہ اس کالم میں آپ لکھ دیں گے. اب آپ بچے کو آپ کیا کروانا چاہتے ہیں, جو کون سے اسکلز اس کے اندر آنا چاہیے. جیسے کہ آپ چاہتے ہیں بچے کی, جو اگر آپ کی بیٹی اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو سوئنگ آنی چاہیے, اس کو پبلک اسپیکنگ آنی چاہیے, یا پبلک اسپیکنگ آنی چاہیے, یا اگر آپ کو کمپیوٹرز کی بیسک, آج کل اے آئی بہت زیادہ مشہور ہوا ہوا ہے, اے آئی کے بہت زیادہ استعمال ہیں, بہت طرح کے استعمال ہیں, اور آگے جا کے بہت زیادہ ہیلپ ہے اس چیز کی, یہ والا اسکل آنا چاہیے. اب ریسرچ کا اسکل آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہ ساری اسکلز ہیں جو آپ لکھنا شروع کر دیں. اگین اسکل کی لمبی لسٹ ہے, یہ آپ لوگ ایزیلی خود سے جا کے گوگل بھی کر لیں تو آپ کے پاس لمبی لسٹ آ جائے گی. سافٹ اسکلز ہوتے ہیں اور ہارڈ اسکلز ہوتے ہیں. ہاں, ٹاپ 5 تو میرے خیال میں انسان کے نا اپنے دماغ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یار میں, عموماً پیرنٹس کے دماغ میں اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ خود اس میں لیک کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, تو انہیں ہوتا ہے کہ جی جو رگڑا میں نے کھایا وہ میرا بچہ نہ کھائے. تو ٹاپ 5 تو لازمی اس طرح کی کچھ اسکلز ہوتی ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ بھی چیز ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنی ہوگی کہ ہم اپنے بچے کو اپنا ٹرافی بنانے کی کوشش نہ کریں. ہم بچے کو جو ہے وہ اس کے حساب سے پرکھ کے دیکھیں کہ ان نیڈ آف دا ٹائم کیا ہے اور اس کے اندر کیا اس کی اسکلز ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل. تو یہ دوسری چیز ہے, آپ اسکلس لکھ لیتے ہیں, دوسرا کالم. اب اس میں اسکل اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ فار انسٹنس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ایکسٹرا کریکولرز اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں نا, ڈبیٹس ہیں, تو پھر آپ دیکھنا یو ول اسٹارٹ سیکنگ آؤٹ. اور اب ہوم اسکولرس کو اتنا زیادہ انکلوڈ کیا جاتا ہے, ایون نیشنل کمپٹیشنس میں, اور اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں. اب فار انسٹنس سیلف ڈیفینس آپ نے بچے کو سکھانا ہے, یا کراٹے سکھانی ہے, ٹائیکوانڈو, تو اس کے لیے آپ کے پاس پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جس میں نہ صرف کہ وہ اسکل حاصل کر سکتا ہے, ایک ایسی جگہ پہ جا سکتا ہے جہاں اس کا سوشل انٹریکشن بھی ہوئے گا, دنیا سے بھی ملنا جلنا ہے, اور اس کے علاوہ وہ ٹورنامنٹس اور کمپٹیشنس میں بھی حصہ لے سکتا ہے, ایون ایز اے ہوم اسکول چائلڈ. اب وہ رکاوٹیں نہیں ہیں جو کہ ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور بہت زیادہ اگر کمنٹس اس طریقے کے آتے ہیں, نہیں یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, یہ خوف ہے ہمارے اندر بیٹھے ہوئے, دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. وہ کیا بچہ تو جیل میں بند رہ جائے گا, ہم تو اس کو جیل میں بند کر رہے ہیں. ہاں جی, یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں, دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. ہوم اسکولرس کو بہت زیادہ پاکستان جیسی جگہ پہ بھی جہاں بھی ریکگنیشن مل رہی ہے, اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, بہت زیادہ ان کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے, ان کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں اب کہ آپ بھی شامل ہوں اسی چیزوں میں جس میں آپ اسکول میں بھیجتے تھے بچے کو تاکہ بچہ شامل ہو سکے. اب وہ ہوم اسکول بچہ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اسی طریقے سے اگر کوئی اسپورٹس ہے, کوئی اینی تھنگ, جو بھی اسکل آپ اس میں لکھتے ہیں وہ ایکسٹرا کریکولرس میں بھی آتا ہے, تو یہاں سے بھی آپ اس کو پلان آؤٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کے سامنے ایک ڈرافٹ بن جائے گا کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے, میں نے اس کمپٹیشن کے لیے اس کو تیار کرنا ہے, اس لیول تک اس کو پہنچانا ہے, تو آپ کا ایک پلان بن جائے گا. اب تیسری چیز پہ آ جاتے ہیں جو کہ میرے حساب سے پیرنٹنگ کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور سب سے بڑا پلر ہے, بچے کا کیریکٹر اور پرسنالٹی ڈیولپ کرنا. اور سب سے بڑی چیز جو لیک کر جاتی ہے اسکولس میں, اس پہ نیگیٹو اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور پازیٹیو گروتھ کی طرف انفارچونیٹلی اس طریقے سے ہمارا ابھی تک کام نہیں ہو سکا. مجھے یاد ہے کس سال کی بات ہے, میں ابھی سال نہیں میرے ذہن میں آ رہا, لیکن آئی ریممبر کہ میرے اپنے
آفٹر وی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان ویریٹا اور ہم نے پیرنٹنگ پہ بہت زیادہ سیشنس کرنے شروع کیے تو اسکولس نے ہمیں بلانا شروع کر دیا تھا کہ آپ آ کے کیریکٹر کے اوپر, پرسنالٹی کے اوپر آ کے سیشنس کر دیا کریں اسکولس کے لیے. تو ہم گئے ہیں, آپ کو بھی شاید یاد ہو کہ ہم کافی زیادہ اسکولس میں گئے تھے, ہم نے پریزنٹیشنس کی تھی, ہم نے ٹیچرس کو بھی ٹرین کیا, ہم نے بچوں کو بھی بتایا کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں تاکہ you have a good strong 2015 16 اور 17 کے اندر کافی اس کے اوپر, so you have a good and strong character اور strong personality بھی. اب اس میں آپ نے جو تھرڈ یہ کالم بنتا ہے, اس میں آپ نے وہ بچوں میں آپ جو بھی چاہتے ہیں کہ پرسنالٹی ٹریٹ ہو یا کیریکٹر ٹریٹ ہو وہ آپ نے لکھ لیا. چھوٹی سی چیز, بچہ جھوٹ نہ بولے, بچہ کانفیڈنٹ ہو, سوشلی انٹیلیجنٹ ہو, ایموشنل کنٹرول ہو, غصے پہ کنٹرول کر سکے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز ہو, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ایجز ڈفرینٹ جینڈر سے طریقے سے بات کر سکے. اب یہ آپ نے اس میں چیزیں لکھنی شروع کر دی. تمیز, کپڑے پہننے کی تمیز ہو, گرومڈ لگے, چلنے کی, بیٹھنے کی, باہر اگر ہم کسی فائن ڈائننگ جگہ پہ جاتے ہیں کھانے کی تمیز ہو. اب یہ ساری چیزیں, اب یہ لائف اسکلز ہیں جن پہ ویریٹا بھی کام کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس تو لمبی بھی ہم نے کورسز کیے ہیں جس میں ہم نے یہ 3MP مجھے یاد ہے میرا جو میں نے کیا تھا, اس میں ہم نے یہ ساری کروائی ہوئی ہیں, اسکلز ان کو کروائے ہوئے ہیں, اور ہم نے جا کے جگہوں پہ بھی ان کی پریکٹس بھی کروائی تھی. تو ایسے آپ کے پاس بھی اپرچونیٹیز اور انسٹیٹیوٹس اویلیبل ہوئیں گے جہاں آپ یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بچے کو کروا سکتے ہیں یا اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں. اور گھر پہ کرنے کے بھی بہت طریقے ہیں. آپ خود سے ایک دن رکھ لیں جس میں آپ فائن ڈائننگ کر رہے ہیں, آپ خود سے اچھی طریقے سے ڈریس اپ ہونا شروع ہو جائیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کر جائیں بچوں کو تاکہ وہ ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے ملیں اور ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں تاکہ وہ سوشلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں. اور ایک اور چیز, بلکہ اس میں زیادہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہو جاتا ہے کیونکہ کانسٹنٹلی ہمارے بچے جو بڑے ہیں وہ اتنی زیادہ ان کی مطلب ماشاء اللہ 7 اور 9 اچھی خاصی ایج ہو چکی ہوئی ہے, اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں کچھ بھی باہر ہوتا ہے نا فرینڈس کے ساتھ بھاگتے ہوئے آتے ہیں ٹو گیو میننگ ٹو واٹ ہیز ہیپنڈ. ہاں, جو کہ بہت ضروری ہے. اور جو یہ پرسنالٹی اور کیریکٹر ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی اویلیبلٹی. یس, ادروائز وہ گوگل آنٹی سے پوچھ لیں گے اور گوگل آنٹی ان کو LGBTQ والا جو ہے نا جواب دے گی. ہاں جی, وہ غلط چیزیں آپ کو بتانا شروع کر دے گی. اب آپ نے اس کو میننگ جب دینا ہے تو آپ ہوم اسکول بچوں کا ایک یہ پلس پوائنٹ ہے, ایک اس چیز سے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ماں باپ اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. تو وٹ ایور ہیپنس آؤٹ سائڈ, یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا دیکھ نہیں رہے, they know who to go to get meaning out of what has happened, whatever the event was. That will happen اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں ہے کہ پہلے والے 2 سال میں آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, جو کہ ایرکسن کی تھیوری ہم نے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے, آپ کو اس چیز کی جو بیسک کہاں سے پلرز بنتے ہیں, کہاں سے جو فاؤنڈیشن لے کی جاتی ہے پیرنٹنگ کی, آپ کے ساتھ وہ بانڈ ڈیولپڈ ہے. اور تبھی ہو سکے گا کہ بچہ آپ کے پاس ہے, نہ کہ آپ نے بچے کو کہیں اور بھیج دیا ہوا ہے, تو وہ بچہ آپ کے پاس آ کے میننگ دے گا. ابھی جو ریسنٹ ایک ایونٹ پچھلے ہفتے ہوتا رہا ہے نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے, تو اس کے حساب سے بھی بچے آ کے بار بار پوچھ رہے تھے, میں نے یہ سنا ہے, مجھے یہ پتا چلا مما یہ ہو رہا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, ایسے کیوں کرتے ہیں لوگ, یہ کیوں ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے. اب آپ وہاں موجود تھے تو آپ اس کو ہم صحیح طریقے سے اس کو مانی دے سکے, نہیں تو بچوں کے دماغوں میں غلط بلیف ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو دس از دا تھرڈ کالم. اب یہاں سے بھی آپ نے سارا کچھ لکھ لیا بچے میں کیا کیا ہونا چاہیے, اور آپ نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کس طریقے سے پوری کی جا سکتی ہیں چیزیں. میں انٹرنلی کر سکتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کوئی فیملی میں کوئی ہے جو کہ بہت اچھا رول ماڈل بن سکتا ہے ان کے لیے, اس سے ملنا ملانا شروع کر دے, آپ اس کی طریقے کے سوشل سرکلز ڈیولپ کرنے لگ جائیں. اگین یو آر ان دی ڈرائیونگ سیٹ, یو آر گوئنگ ٹو گورن کہ کس طریقے سے اس کو بچے کی اس تربیت کو بھی آگے کیسے, اور یہ تینوں کالمز کو لے کے پھر انشاءاللہ آپ کا آخرکار ایک بن جاتا ہے پلان. اچھا, تو ہمارے پاس پھر ایک پیپر آیا اور ہوم اسکولنگ میتھڈالوجی کے حساب سے اس میں ایک کالم اسکولنگ ایٹ ہوم کا ہے, ایک کالم آپ کی سافٹ اور ہارڈ اسکلز کا ہے, اور ایک کالم پھر آپ کا بچے کی تربیت, اس کی جو پرسنالٹی اور کیریکٹر ٹریٹس کا ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ اس کے علاوہ کامنٹس میں کچھ اور سوال آئے ہوئے تھے. آپ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بچوں کو چھوڑ ہی نہیں رہے, آپ ان کو جو ہے وہ کمرے کے اندر بند رکھیں گے. تو یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے, دس از ون آف دا کرٹیسزمس. اس کے علاوہ بھی کچھ اور کرٹیسزمس ہیں, تو ان کرٹیسزمس کے اوپر تھوڑا سا اگر روشنی ڈالیں. دیکھیں, ہر چیز کے نا نو میٹر واٹ ڈیسیژنس یو میک ان لائف, ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. ہر چیز کا ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, فائدے ہیں, نقصان ہیں. زندگی میں ہم نے جو بھی ڈیسیجن لینا ہے, ہم نے اس کا کوئی تو نقصان اٹھانا ہوگا,
everything comes at a cost, nothing is free. Exactly. जो भी डिसीजन हम लेते हैं उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, और इसी तरीके से हम स्कूलिंग की भी बात करते हैं. द पॉइंट इज़ नॉट कि स्कूलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, द पॉइंट इज़ कि उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, उसका नुकसान इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है कि डजंट रियली मेक सेंस कि आप बच्चों को आप स्कूल में भेजें. इसी तरीके के होम स्कूलिंग के भी कोई ना कोई तो आपके ऊपर लोड ज़्यादा आएगा, आपके ऊपर किसी ना किसी चीज़ का बर्डन ज़्यादा आएगा. आपको देखने में ऑन द फेस ऑफ इट लगेगा कि ओ इसका तो ये नुकसान हो रहा है, लेकिन उस नुकसान को या उस क्रिटिसिज्म जो आती है होम स्कूलिंग को मीट करने के लिए बहुत तरीक़ेकार हैं जो आप अपना सकते हैं. पहली जो क्रिटिसिज्म फॉर इंस्टेंस आती है वो डिसिप्लिन के हवाले से आती है. वेरी इजी कि बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं, और बहुत बड़ी रीज़न होती है कि बच्चों को स्कूल इस वजह से भेजा जा रहा होता है कि हाय सुबह माँ आंखें अपनी मलती हुई उठेगी, नाश्ता बस पकड़ा देगी या पैसे दे देगी कि वहीं जाके कैंटीन से नाश्ता कर लेना. आई नो पेरेंट्स हु आर लाइक दैट, ठीक है, और आएगी बिस्तर में लेट के फिर सो जाएगी. उसको अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चा डिसिप्लिन होकर निकल आएगा. बच्चा किसी और की वजह से डिसिप्लिन हो रहा है ना. जो टीचर्स उठ के तैयार होके आ रही हैं, डिसिप्लिन तो एक्चुअली टीचर्स हैं. डिसिप्लिन तो जिसने जो गार्ड बैठा हुआ है, जिसने दरवाजे खोल के स्कूल को चालू किया है, जो प्रिंसिपल आ रही है, जो कि बाकी बच्चे आ रहे हैं, डिसिप्लिन तो वो सारे हैं. आपका कमाल तो इसमें नहीं है, लेकिन नुकसान जो है वो आपको सबसे ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है होम स्कूलिंग का, क्योंकि अब आप पे बात आ रही है. इट इज नॉट अ होम स्कूलिंग प्रॉब्लम. अब आप खुद हैं, अगर आप कर सकते हैं, सर पे डंडा नहीं है, सर पे डंडा नहीं है. और क्योंकि आपके ऊपर भी सर पे कोई डंडा देने वाला नहीं है ना. अगर वो होएगा तो ये बच्चा घर पे भी डिसिप्लिन हो जाएगा, या आप खुद से इंटरनली मोटिवेट होके अपने आप को कहना कि नहीं भाई उठो. द प्रॉब्लम इज नॉट होम स्कूलिंग, द प्रॉब्लम इज पेरेंटिंग. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, द इशू इज कि माँ बाप अपनी तरबियत नहीं करना चाह रहे, माँ बाप खुद से कोशिश नहीं करना चाह रहे, माँ बाप इजी वे आउट चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो होम स्कूलिंग को बोलने लग जाते हैं अंगूर खट्टे. आसान है ना फिर कहना या ये नहीं हो सकता, बच्चा डिसिप्लिन नहीं होता, बच्चे की सोशल नीड्स पूरी नहीं होती हैं, बेहतर स्कूल में भेजो. इजी वे आउट एब्सोल्युटली, लेकिन इजी वे आउट का वही नुकसान होएगा या वही आउटपुट होएगा जो कि हमें नज़र आ रहा है. इजी वे आउट की वजह से ही माशरा वो बन चुका हुआ है जो कि अभी बन चुका हुआ है. तो आपने यू हैव टू मेक अ डिसीजन हियर एज वेल, और यहाँ पे सोचना है कि ये जो मैं कॉस्ट बेयर कर रहा हूँ सिर्फ क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, इज़ इट वर्थ इट? शुड आई रियली बी पेइंग दिस कॉस्ट? कि मेरा बच्चा जो नुकसान उठा रहा है क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं जो इन द लॉन्ग रन नुकसान उठाऊंगी क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, इज़ इट रियली वर्थ इट और नॉट? और डिसिप्लिन को भी इम्प्लीमेंट करने के बेशुमार तरीके हैं. जैसे भी हमने बात की है कि हमारे बच्चे के अभी एक उर्दू का एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, ट्यूटर्स हैं, ऑनलाइन हैं, आ रहे हैं, ट्रेनर्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. हमने एक स्केड्यूल उनका बनाया हुआ है. सुबह उठते हैं तो ये नहीं होता कि आज दिल नहीं चाह रहा तो कुछ पढ़ना नहीं है, हम उनको इन्फोर्स करते हैं. लेकिन साथ ही वो स्कूलिंग से फ़र्क इस तरीके की है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स पे. और जब हम कहते हैं कि नहीं आज कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो इससे बढ़ के ज़्यादा अहमियत रखती है, तो हम बच्चे को कहते हैं बेटा कुछ नहीं होता, आज क्लास में ना आ जाओ. जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ दिन पहले हुआ कि ज़करिया के, हमारा जो बेटा है ज़करिया के, उसके नाना ने कहा कि मैं कहीं लेकर जाना चाहता हूँ ज़करिया को. अब ग्रैंड पेरेंट के साथ अपॉर्चुनिटी हो बच्चे की कि वो टाइम भी स्पेंड करें, ऊपर से नाना के साथ एक एक्सपोजर भी हो, और एक ऐसी डिफरेंट जगह पे दूर लेकर जा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी थी. फ़र्क था ना कि जहाँ मुझे पता है आप नहीं लेकर जा सकते, अदरवाइज मैं नहीं लेकर जा सकती. तो मैंने कहा अच्छा ज़करिया की आज क्लास है, मैं उससे पूछती हूँ. तो ज़करिया ने कहा नहीं मैं नाना के साथ जाना चाहता हूँ. मैंने कहा बेटा गो अहेड, बिकॉज मैं आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड कि बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ आती थी कि बाबा ने कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, और हम इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि छुट्टी नहीं मिली. ओ अभी तो मिड टर्म्स चल रहे हैं, ओ अभी तो ये असेसमेंट चल रही है, अभी तो ये मसरूफियत चल रही है स्कूल में, अभी ये इवेंट आ गया है जिसकी वजह से हम ये अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते. फंसे हुए बेसिकली, शैकल्ड हैं. उसी उम्र में मुझे याद है बाबा ने इतना ट्रैवल किया और हम नहीं कर जा पाए. तो मुझे होता था कि इज़ इट रियली दैट इम्पोर्टेंट कि मैं अभी स्कूल में हूँ और मैं स्कूल की वो पढ़ाई जो एक मोनोटोनस रूटीन में बस चल रही है, हाउ मच मोर आई कुड हैव बीन एक्सपोज्ड टू, कितना और मैं सीख सकती थी अगर मैं अपने फादर के साथ उस टाइम पे उधर चली जाती थी. और 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि मौका फिर मिल गया जाने का, और मैंने मेरे अब जो दिमाग में मुझे वो याद भी नहीं है कि जब मैं नहीं गई थी तो मैंने स्कूल में क्या किया था, लेकिन जब मैं गई थी तो मेरे दिमाग में बहुत वो मेमोरीज बैठी हुई हैं कि हम बहावरपुर गए, हमने कासल देखे, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में फ्लेमिंगो देखा. मुझे तो नहीं इन चीज़ों का कैसे पता चल सकता था इफ़ आई हैड नॉट सीन देम. तो आई रिमेंबर इट सो क्लियरली. अब वो मेमोरीज बैठती हैं.
تو وہ آپ نے پھر وہ جو رسپانسبلٹی بھی اور کنٹرول بھی ماں باپ کے ہاتھ میں, پھر وہ روٹین کو ٹویک کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ روٹین نہیں ہوگا, کہ اسکیجول نہیں ہوگا, کہ ڈسپلن نہیں ہوگا. بالکل ڈرائیور سیٹ پہ آپ ہیں, پھر سے ڈرائیور سیٹ پہ آپ ہیں. اور یہاں پیرنٹنگ کا ایشو ایک اور بڑا آتا ہے, بچے تو بات نہیں سنتے. پھر آپ کا اس سے پہلے کا پرابلم ہے, پیرنٹنگ کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ بچے کو کہ یو نیڈ somebody else to do this, جو کہ آپ کر نہیں سکے. آپ وہ بچے کے ساتھ عزت والا ریلیشن شپ بنا نہیں سکے, جس کی وجہ سے آپ ایک ٹیچر, یہاں تک کمنٹس آتے ہیں وہ ٹیچر کی بات سن لیتا, میری بات نہیں سنتا. بالکل. تو پہلے آپ میں ٹائم اسے کون سا خاص دے رہا ہوں, اب ٹیچر ہی تو زیادہ دے رہا ہوں. ٹیچر بیسکلی رول ماڈل بھی تو بن جاتا ہے, رول ماڈل بن جاتے ہیں. اور وہ بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے کہ یو ڈونٹ نو وہ اور کون سی چیزیں ٹیچر کی پک کر لیں گے جس بیکاز ٹیچر رول ماڈل ہیں. تو ڈسپلن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے گھر میں آپ خود سے انفورس کرنا شروع کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائے گا. اسی سے جڑتا ہوا جو ہے وہ میرے خیال میں سوشل ایکسپوجر جی ایک اور ایشو. جی بالکل. دوسرا جو کرٹیسزم بہت کامن ہے, اور مزے کی بات ہے کہ یہ آن دا فلپ سائڈ آف اٹ اسکولس کا بھی کرٹیسزم بہت بڑا یہی ہے. میں نے 2 ایکسپیرینسز کیے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسکولس میں کتنا بڑا بہت بڑا ایک سوشل پرابلم ہے, جو کہ وہ اسکولس جو ہے وہ اس کے لیے بریڈنگ گراؤنڈ بن چکے ہیں. اور وہ ہے کہ آپ کے 10 سال کا بچہ 10 سال کے بچوں کے ساتھ پورا دن گزارتا ہے, نہ اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی, نہ اس کی جو ایکسپوجر میں وہ کوئی چینج آئے گا, نہ اس کو گروتھ کی کوئی اپرچونیٹی ملے گی. نہ صرف یہ, اسکولس میں ایک کلچر ہوتا ہے, اور وہ کلچر جو ہے جیسے کہ ایک طرح کا اسکول ہے HSN ہے, LGS ہے, اب آج کل بیکن ہاؤس ہے, سٹی ہے, لکاس جہاں سے میں پڑھی ہوئی ہوں. اب ہر اسکول کا ایک کلچر ہوتا ہے. جس اسکول میں آپ نے اپنے بچے کو بھیجا ہے, آپ کے گھر کا ماحول اور باقی سارے بچے جن گھروں سے آ رہے ہیں اس اسکول میں, ان کے گھر کا ماحول ملتا جلتا ہوئے گا. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ویلیوز ملتی جلتی ہوئیں گی, جس کی وجہ سے آپ نے ایک اسکول چنا اور دوسرا نہیں چنا. اب وہی ایکسپوجر, اسی طرح کا ایکسپوجر آپ کے بچے کو ملے گا جو کہ بہت زیادہ اس کو لمٹ کر دیتا ہے. میرے 2 پرسنل ایکسپیرینسز ہوئے. ایک تو ویریٹا میں, جب کہ ہم سر کے سیشنس لے رہے ہوتے تھے, میں مصعب یونیورسٹی میں اسٹیپ ان میں نے کیا, اور میں یہاں کلاسز لے رہی ہوتی تھی جس میں 50-60 سال کا بندہ بھی بیٹھا ہوتا تھا. اب وہ سوال جب پوچھتے تھے تو وہ جو کوالٹی آف ڈسکشن ہوتی تھی وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی تھی, اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی ایز کمپیئر ٹو اگر میں اپنی یونیورسٹی, مطلب تب تو کالج سے نکلی تھی ابھی مسا, تو کالج کے جو بچے میری ہی ہم عمر کے تھے, اور ہماری جو ڈسکشنز کی کوالٹی اس ٹائم پہ ہوتی تھی اسے اگر میں کمپیئر کروں تو مطلب مینٹل گروتھ کی ایک اپرچونٹی آپ کو اس طریقے سے مل جاتی ہے. بہت زیادہ. کہتے ہیں نا کہ جب سوال پوچھا جائے تو 3 لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے, ایک تو جو سوال پوچھ رہا ہے, ایک جو جواب دے رہا ہے, پھر تیسرا جو لوگ سننے والے ہیں. تو اسی طریقے سے مجھے نظر آیا کہ بے شک کہ کافی چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھیں اس ٹائم پہ, جو میری مینٹل کیپیبلٹیز تھی اس کے مطابق وہ زیادہ بڑی باتیں تھیں. جیسے کہ سر کے اوپر سے گزر رہی ہوتی تھی کوئی فلسفی یا کوئی اقبال کی شاعری جو تھی, لیکن وہ دماغ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رہ ضرور جاتا ہے, بعد میں بے شک کلک کر جائے. ہاں جی, وہ ایک انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے اور بہت اسٹرانگ اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے لمس میں مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی میں نے ایکسپیرینس کیا کہ ایک کلاس کے جو ٹیچر تھا وہ دوسری کلاس میں اسٹوڈنٹ تھا. تو ہم نے بیٹھا ہونا, اور ہم فریشمین بھی ادھر ہیں, سافٹس بھی ادھر ہیں, PhD والے بھی ہیں, ماسٹرز والے بھی ہیں, گریجویٹ ہونے والے مسا سینئرز وہ بھی بیٹھے ہوئے. تو جو کوالٹی آف دی ڈسکشن, کوالٹی آف دا کویسچنس, کوالٹی آف دا ڈبیٹ بہت سپریم تھی. مطلب یہ ریئل لائف ایکسپوجر جو ہے, جو آپ کو یونیورسٹی لیول پہ جا کے ملتا ہے, یہ اسکول لیول میں نہیں ہے, لیکن ایز اے ہوم اسکولنگ پیرنٹ آپ وہ یونیورسٹی کے اندر کا جو ریئل لائف ایکسپوجر ہے, ڈفرینٹ ایج گروپس کے ساتھ, ڈفرینٹ واکس آف لائف کے ساتھ, لوگوں کی پیپل فرام ڈفرینٹ واکس آف لائف, ان کے ساتھ گفتگو, یہ سارا آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ہوم اسکولنگ کے اندر. چھوٹے بچے سے ہی آپ اس چیز کو شروع کر سکتے ہیں, کیونکہ چھوٹے بچے میں پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور ایموشنل سوشل ایموشنل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پہلے 6 سال میں. ہم نے بچے کو یہ والا ایکسپوجر جو سوشل ایکسپوجر ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ جس کی وجہ سے اس کو بہت چھوٹی ایج میں دینے کی ضرورت ہے. ہاں جی, ہم نے بہت بعد میں جا کے دیا, اور پھر کمپلینٹس آتی ہیں بچے بدتمیز بہت ہیں, بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, یا منہ بند ہو جاتے ہیں بڑوں کے ساتھ. جس ٹائم انہوں نے سیکھنا تھا اس ٹائم انہوں نے سیکھا نہیں سیکھا, سارے ہی ان کے لیے یار ہیں. ایگزیکٹلی. یہاں تک کہ پھر یہ اب شادیوں میں بھی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو میاں بیوی ہے وہ ایک دوسرے کو عزت نہیں دے رہے ہوتے, ساس سسر کو عزت دی نہیں جا رہی ہوتی ہے, رشتے نہیں نبھائے
سکھائے جا رہے ہوتے ہیں, کیسے سیکھیں گے؟ وہ تو صرف اپنی ایجز کے ساتھ ہی کمفرٹیبل رہیں پوری زندگی. وہ ٹیون ٹرین ہی اس طریقے سے. اور بائی دا ایج دے انٹر یونیورسٹی, جہاں ان کا یہ ایکسپوجر ہو رہا ہے, یونیورسٹی تک ان کے بلیفس ڈیولپ ہو چکے ہیں, ان کی پرسنالٹیز بن چکی ہوئی ہیں. مطلب وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے وہ ایکسپوجر, آلدو کہ افیکٹو نہیں, آلدو کہ وہ ایک اثر ضرور چھوڑتا ہے انسان پہ, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اگر ہم چھوٹی ایج میں وہ ایکسپوجر بچے کو دیں. وہ اس ٹائم پہ انٹلیکچولی اور مینٹلی آپ کو اثر دے رہا ہے, فائدہ دے رہا ہے, کیونکہ آپ کے دماغ اس طریقے سے چلنا شروع ہوا ہے. لاجیکل آپ زیادہ ہو جاتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں تو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ امپروو ہو جاتی ہے. لاجیکل آپ زیادہ, چھوٹا بچہ تو لاجیکل نہیں ہوتا, تو وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتا. بڑا ہو کے چلیں آپ کریٹیکل تھنکنگ بہتر کرنے لگ جائیں گے. آپ کے جنرل انفارمیشن آپ کے پاس بہت زیادہ, آپ اس کو پروسیس کس طریقے سے کرتے ہیں, آپ وزڈم آپ کے اندر آ جائے گی وتھ ٹائم, جب آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں کیا بات کریں. لیکن سوشل اور جو آپ کی بلیفس ہیں, جو مورل بلیفس ہیں, وہ ارلی ایئرس میں ڈیولپ ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ یہ ایکسپوجر کی ضرورت ہے. اور ہوم اسکولنگ پیرنٹ کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں, آؤ بچے چلو میرے ساتھ, میں تمہیں لے کر چلتا ہوں, میں تمہیں کسی بڑے سے ملاتا ہوں. اسی طریقے سے آپ کے پاس اپنے کام پہ جا رہے ہیں, آپ بچے کو ساتھ لے جائیں, آپ دکانداروں سے بھی ملائیں, ان کو بزنس مینوں سے بھی ملائیں, آپ سی ای او سے بھی ملائیں, آپ جو پوچھا دینے والے, صفائی کرنے والے, ان سے بھی ملائیں. ان سے ہر قسم کے ایکسپوجر بچوں کو دیں کہ وہ پھر مانی لینے کے لیے واپس آپ ہی کے پاس آئیں, چاہے اچھا ایکسپوجر ہے برا ایکسپوجر ہے. میرے خیال میں وہ ہم جیسا میڈیسن کی زبان میں کہتے ہیں نا, سپروائز نیگلیکٹ کی فارم ہے, کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. آپ ادھر ہیں, آپ بچے کو کرنے دیتے ہیں. جیسے چھوٹی عمر میں بچہ گرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے, وہ خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے. نہ کھڑا ہو سک رہا ہوتا ہے, آپ اسے تھوڑا سا ایک ہیلپنگ ہینڈ دے دیتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو جائے. تو بالکل یہ چیز بڑی ضروری ہے اس ایج کے اندر میرے خیال میں, کہ ہم بجائے اس کے کہ یونیورسٹی لیول تک انتظار کریں, بچوں کو اسی لیول سے سوشل ایکسپوجر دیں. مطلب کہ بچوں کو ڈربے میں نہیں بند کیا جا رہا ہوم اسکولنگ, دیٹ از اے مسکنسیپشن. ایبسلیوٹلی. اور یہ تیسری چیز سے بھی ملتا ہے, نہ صرف کہ بند نہیں کیا جا رہا, ایک اور جو کرٹیسزم آتی ہے ہوم اسکولنگ کی طرف وہ ہے کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. یہ تو امیر زادوں کے لیے ہے. مزے کی بات ہے, ایک دن میں زکریہ دوحہ سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا, ہوم اسکولنگ اس میں صرف امیر زادوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک رائل طریقہ رہا ہے. رائلس جو ہوتے ہیں نا, وہ پبلک اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے, ٹھیک ہے, پبلک اسکول میں بچے نہیں جاتے رائلس کے. اب کسی بھی کنٹری کا آپ رائل دیکھ لیں نا, رائل فیملی جو ہوتی ہے وہ ارلی آن ان کے گھر میں آ کے ٹیچرز جو ان کو پڑھا رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ کلبس کی ممبرشپس ہوتی ہیں ان کی. اب وہاں تو فائنینشلی آپ کو لگے گا کہ نہیں یہ تو رائلس کی بات ہے, یہ تو امیر زادوں کی بات ہے. مزے کی بات ہے کہ وہ اپنے لیول, ہر ہوم اسکولنگ اتنی انکلوسیو آئیڈیالوجی ہے کہ ہر گھر اپنے فائنینشیل لیول اور اسٹیٹس کے حساب سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے. رائلز اس طریقے سے کریں گے, ٹھیک ہے. جو مڈل کلاس ہیں یا لوور مڈل بھی ہوم اسکولنگ کرنا چاہ رہے ہیں نا, ان کی ہوم اسکولنگ ول کنسسٹ آف واٹ, گروسریز کے لیے جا رہے ہیں نا, بچے کو ساتھ لے جاؤ, ادھر ہی بجٹنگ اکاؤنٹنگ سکھا دو, سب کچھ سکھا سکتے ہیں, اپنے نفس کو مارنا بھی سکھا دو گے. یہ چیز ابھی نہیں لے سکتے, یہ چیز لے سکتے ہیں. پرائیورٹیز آپ لسٹ بنا رہے ہیں, ڈسپلن سکھا رہے ہیں بچے کو, روز مرہ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہر چیز سکھا سکتے ہیں آپ. اسی طریقے سے بچے کو آپ ایون آپ سبزی منڈی میں لے کر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بچے کو یا جو مرد حضرات ہیں اپنے بیٹے کو کہاں پہ ساتھ لے جائیں. ہاں, اس میں بینگ اے فادر میرے خیال میں اس میں میرے پاس ایز اے ہوم اسکولنگ فادر میرے پاس زیادہ آٹونمی ہے کہ میں اگر تو میں نے 50-60-70 ہزار تقریباً جمع پونجی کر کے سارا کچھ کر کے وہ ٹرانسپورٹ ڈال کے بچوں کا لنچ وغیرہ یہ وہ باقی جو ان کی ایکسٹرا کریکولر 70-80 ہزار تو کہیں نہیں جاتا ایک بچے کا, ایک عام بچے کا جو ہے اسکول گوئنگ بچے کا 70-80 ہزار تو مہینے کا میرا جا ہی رہا ہے. لیکن ادھر میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے 70-80 ہزار کو لگا سکوں. بس وہ اسکول کو گیا, وہ اسکول کی مرضی, وہ کیسے اس کو لگاتا ہے, چاہے وہ میرے بچے کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. لیکن جب میں ہوم اسکولنگ کی میتھڈالوجی فالو کر رہا ہوں, وہ پھر ساری کی ساری میری اپنی آٹونمی ہے, کیونکہ وہ 70 ہزار اگر میں نے لگانا ہے, 70 ہزار میں شاید نہ فرق ہے, 70 کا 50 ہو جائے شاید, یا ہو سکتا ہے 70 کا 90 ہو جائے, لیکن جو کوالٹی میں دے پاؤں گا بچے کو ان ہز اور ہر گرومنگ اینڈ ایکسپوجر اینڈ ایجوکیشن, وہ پریکٹیکل, جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم لرننگ ماڈلس کی بات کی تھی, اب ضروری نہیں کہ میرا بچہ کتاب سے ہی سیکھے, ہو سکتا ہے وہ پریکٹیکل لائف میں سیکھے. جیسے ادھر لاہور میں ایک جوائے آف سائنس کھلا ہے, وہ زکریہ اور میں تو پاگل ہو گئے ہوئے تھے ادھر جا کے,
کہ یہ جگہ کیا ہے اور یہ کیسی ہے, اور یہاں پہ تو وہ بلپی والا ماحول ہے, وہ سارے سائنس پروجیکٹس موجود ہیں, آپ کو پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے جو چیز ہو رہی ہے. تو آئی ووڈ رادر گیو مائی چائلڈ کلاس 5 یا کلاس 6 کی سائنس کا ایکسپوجر ان جوائے آف سائنس. ادھر پیسے شاید میرے کم لگے ہیں پورے سال کی سائنس کی فیس دیتے ہوئے. تو میرے نزدیک اس بات کی تک ہی نہیں بنتی کہ جی یہ دس از این ایکسپینسو انڈیور کہ جی ہوم اسکولنگ ایکسپینسو ہے. بہت سارے باپ جو ہیں وہ ہوم اسکولنگ کے نام کے اوپر میرے خیال میں بکری بھی ہو جاتے ہیں کہ جی اب پیسے نہیں لگانے پڑیں گے, ماں خود ہی دیکھ لے جو کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں باپ کی یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ماں کو, وہ اپنی بیگم کو, مدر آف دا چائلڈ یا چلڈرن, ان کو امپاور کرے کہ وہ ان کو ریسورسز لے کے دے. اگر میرا بس چلتا ہے, آپ کہتی ہیں کہ جی مجھے اپنے بچے کے لیے ایک سینسری روم چاہیے, تو آئی شوڈ بی پرووائڈنگ فار دیٹ سینسری روم. میں 50 60 70 80 ہزار جو ہے وہ بچے کی اسکول فیس کے اوپر بچا رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو میری وہ جیب تھی جس میں نے اپنے بچوں پہ اور اپنے بیگم پہ لگانے تھے پیسے, وہ جیب تو نہیں بدلی, وہ تو ابھی بھی میں نے لگانے ہیں, لیکن وہ بس سمت چینج ہوگی کہ میں نے اب لگانے کہاں ہیں. تو پرابلی میں بہتر طریقے سے زیادہ حق ادا کر سکوں گا ان پیسوں کے جو کہ میں لگا رہا ہوں. بالکل ایبسلیوٹلی. اور مطلب یہ تو صرف فیس نہیں, اس کے علاوہ کتابیں, یونیفارم, اسٹیشنری, اور اس کے اسکول کی ٹرپس, یہ وہ سارا کچھ بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں. ہاں وہ سائیکائٹری کی میڈیکیشن بھی پھر آگے جا کے ڈیمیج کنٹرول میں اتنے زیادہ خرچے ہوتے ہیں. بالکل ڈیمیج کنٹرول بہت زیادہ, مجھے لگتا ہے ہماری زیادہ تر زندگی تو ڈیمیج کنٹرول میں ہی گزر جاتی ہے. ہم غلط فیصلے پہلے کرتے ہیں, پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن بالکل یہ امیر زادوں کے لیے بھی ہے, یہ غریبوں کے لیے بھی ہے, یہ مڈل کلاس والوں کے لیے بھی ہے, یہ ہر طرح کی فیملی, ہر طرح کی ڈائنامکس والی فیملی کے لیے ہے, اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اگر آپ اس پہ فلی کمیٹڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ فلی کمیٹڈ ہے, نہیں میں نے ہوم اسکولنگ کرنی ہے اور مجھے اب یہ ریسورسز چاہیے, اور آپ ان ریسورسز پہ کام کر لیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس جو بھی, آپ کے پاس ایک محلہ ہے, آپ کے پاس ایک قریب ہے, اور آج کل ٹیوشن کے لیے بہت زیادہ خواتین گھر پہ بیٹھی ہوتی ہیں کہ بھائی میں نے ٹیوشن آفر کرنی ہے, میں ٹیوٹرنگ کرنے کے لیے تیار ہوں, میرے پاس بچے آ جائیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے ان کے پاس, اب ٹریول کاسٹ بچ گئی, آپ پاس جا کے ان کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس میرے بچے کو یہ والا سبجیکٹ آپ پڑھا دیں. آپ آگے پیچھے دیکھیں تو صحیح آپ کے پاس ریسورسز کون سے اویلیبل ہیں, اور جب آپ کے پاس ریسورسز, اور دس ٹائز ٹو دا تھرڈ تھنگ دیٹ وی ور گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے, جو برننگ کوسچن ہے, ہاں جی, کہ جی از ہوم اسکولنگ فار ایوری بڈی. اگر میں سمپلی آنسر کروں, میں کہوں گی نو اٹس ناٹ فار ایوری بڈی. اگر آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوا, اگر آپ نے سوشل ریسورسز کون سے اویلیبل ہیں ان کو آپ نے ریسرچ نہیں کیا ہوا, آگے پیچھے آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس اور کون سی لوگ ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور آپ نے سارا برڈن اپنے اوپر لینے کی تیاری کی ہوئی ہے, دین ڈو ناٹ ڈو دس. کیونکہ آئی سی ویمن جو کہتی ہیں ہائے سارا لوڈ میرے پہ آ جائے گا, اور وہ کوشش کرنا شروع کر دیتی ہیں وداؤٹ بینگ ویل انفارمڈ. وہ انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوا, ان کو بھی سمجھ نہیں ہے ہوم اسکولنگ کی, لیکن بس میں ہوم اسکولنگ کرنی ہے, بچے کو گھر پہ بٹھا لیا, سارا لوڈ اپنے اوپر لے لیا, 2 منٹ وہ بیسکلی پہلے کالم, ہاں وہ پہلے کالم کو ہی بھرنے کی کوشش وہ کر رہی ہے. ایگزیکٹلی, اور وہ ماں برن آؤٹ ہو جائے گی, تھک جائے گی, پھر وہ کہتی ہے میرے سے غصہ نہیں کنٹرول ہو رہا, میرے بچے پہ وہ obviously گلٹ تو رہے گا, مام گلٹ جس کو کہتے ہیں, کہ وہ ماں سوچے گی کہ بھائی اس سے تو بہتر تھا وہ اسکول میں تھا, میری ماں تو مار تو نہیں کھا رہا تھا نا, ایٹ لیسٹ میرے ساتھ تو اس کا ریلیشن شپ خراب نہیں ہو رہا تھا. اس حساب سے کاسٹ بینیفٹ انالیسس پھر اگر وہ کرے گی کہ بھائی میں نے گھر پہ اس کو مارنا ہے یا اس نے اسکول جانا ہے, تو پرابلی بیٹر آپشن وڈ بی کہ وہ اسکول جائے. ایگزیکٹلی, جب آپ میرے پاس اس طریقے سے آئیں اور کہیں کہ بھائی میرے ہسبینڈ مانتے نہیں ہیں یا میری وائف نہیں مانتی, اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑائی ہوئے گی, میں کہوں گی پھر آپ بالکل ہوم اسکولنگ نہ کریں. اچھا, ہم بالکل ایک ایسی جگہ پہ اکیلے جس میں آگے پیچھے کوئی ہمارے ہیلپ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں, فرق زبان بولتے ہیں, ریسورسز ہے ہی نہیں, کوئی ہوم اسکولنگ کو جانتا ہی نہیں, سمجھتا نہیں, ہم ایک آئلینڈ پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں صرف ایک اسکول ہے. اچھا, آپ ہوم اسکولنگ نہ کریں. پھر اگر آپ اس طریقے سے مجھے ایک سچویشن پرزینٹ کریں گے جس میں نقصان بچہ زیادہ اٹھا رہا ہے, تو کیوں بیچارے کو آپ نے اس کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں, آپ پہلے خود اپنی پریپریشن کر لیں, پریپریشن خود سے کریں. وہ جو کاغذ آپ نے شروع میں بتایا تھا 3 کالمز وہ بھرے ہوئے ہوں اور ان کے ایگزیکیوشنیبل اسٹیپس لکھے ہوئے ہوں, دین پروبیبلی وی کین گو فار ہوم اسکولنگ انشاءاللہ. ایگزیکٹلی, اگر آپ
ویل انفارمڈ ڈیسیجن لے, ویل انفارمڈ. یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے بچا لیں گے اس وجہ سے چلو بچے کو گھر پہ بٹھا لو. غلط ڈیسیجن, غلط ریزن, انٹینشن پیچھے, جیسے ہمارے دین بات کرتے ہیں نا انٹینشن کی بہت زیادہ, ٹھیک ہے, نیت. آپ کی اگر نیت یہ ہے کہ میں نے اس گندے ماحول سے بچے کو بچانا ہے, یا میں نے گھر پہ اس کو دین کی تربیت تاکہ میں بہتر دے سکوں, میں اپنے آپ سے زیادہ قریب کر سکوں, میں بہتر ماں بن سکوں, بہتر باپ بن سکوں, آپ کی یہ نیت ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کریں. پھر آپ کے اوپر اپنا کنٹرول بھی زیادہ آپ کر سکیں گے, اپنے ایموشنس کو آپ ریسورسز ڈھونڈیں گے, یو ول بی آؤٹ فار اٹ, کہ میں کسی طریقے سے وہ شخص مل جائے جو مجھے ہیلپ کر سکتا ہے. میں کسی ہوم اسکولنگ پیرنٹ سے پوچھ لوں کہ وہ آن لائن کہاں سے پڑھاتے ہیں. اکیڈمیز, خان اکیڈمی اویلیبل ہے آن لائن, بہت ساری ہیں اب تو, بہت ہیں آن لائن, بہت ریسورسز کووڈ کے بعد تو سب نے ہی آن لائن کورسز ہیں, اسکلز ہیں, ہارورڈ جیسی بھی یونیورسٹیز, مائیکروسافٹ کے سارے آن لائن اسکل کورسز دے رہے ہیں. سارا تو ماڈل کووڈ کے بعد سے تو ہائبرڈ ہو گیا ہے, سب کچھ ہائبرڈ, سب کچھ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا. اور اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں کسی طریقے سے بس ہوم اسکولنگ ہو جائے, اور آپ کی نیت یہ ہے کہ یا پیسے بچ جائیں یا آپ کے پاس وہی نہیں ہے ٹرانسپورٹ, پھر خدا کا واسطہ ہوم اسکولنگ نہ کہ پھر کہیں کہ اسکولنگ ایٹ ہوم, پھر میں گھر بٹھا کے اس کو اسکول کرنا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں, یو ناٹ ہوم اسکولنگ ایٹ آل, دیٹ از ناٹ ہوم اسکولنگ. کلاسز لی جاتی ہیں نا, پھر آپ ایک تو اکیڈمک کلاس ہے اور پھر دوسری بیچارے کی اس کی جھاڑ کلاس بھی ہو رہی ہوتی ہے. چلے جی, تھینک یو انا, جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو ایوری بڈی. ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. آپ لوگ اپنے کمنٹس میں سوال وغیرہ بھیجتے رہیے گا, تو انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے وہ آگے آنے والی ایپیسوڈس کے اندر کیٹر کرتے رہیں گے. تھینک یو, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.